السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے مریم نواز جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی جو ان کی اپیلیں ہیں ان کی سماعت کے سلسلے میں حاضر ہوئی تھیں، اور پھر ان کا وکیل بیمار تھا اور وہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی۔ 2 ہفتے کے دل نہیں، 15 جولائی تک کی ہے۔ تو ادھر انہوں نے جو باتیں کی، اور اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو نے باتیں کی ہیں کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے، اور وہاں پر جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کٹ پتلی کے ساتھ ساتھ ووٹ کو عزت دو والوں کو بھی آڑے ہاتھ لیں گے، اور اگر ہم کارکنوں کو اشارہ کریں تو وہ ان کو جو ہے وہ پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو 80s کی سیاست تھی ان دونوں بڑی اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان، کیا وہ فضا واپس آئے گی، یا کہ صرف یہ الیکشن کے جو ہے نعرے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر کے نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ ان موضوع اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور مریم نواز نے تو آج آؤٹ رائٹلی یہ کہا ہے کہ جی کیا ہم پاگل ہیں کہ ایسے لوگوں سے ڈیل کریں جن کے خلاف ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ فی الحال ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا جو کچھ شہباز شریف کو آفر ہوئی تھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہی نکلتا ہے۔ اور انہوں نے تو کوشش کی کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں میاں شہباز شریف شریک تھے تو ان کے بقول لہٰذا اور کسی کے وہاں یا ان کے خود کے مریم نواز کے وہاں ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلیں یہ بھی مان لیں، انہوں نے تو بڑا اس پہ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ اب اوپن سیکریٹ ہو گیا ہے کہ اختلاف تو مسلم لیگ نون میں ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ وانٹ ٹو سوئم اگینسٹ دا ٹائیڈ، اور شہباز شریف جو ہے وہ اس بہاؤ کے ساتھ بہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی اختلاف ہے، حکمت عملی کا بھی، سوچ کا بھی، اور فیوچر اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی۔ اب مریم نواز کشمیر جانے والی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ کیا ٹون اختیار کرتی ہیں، چونکہ بلاول نے جس طرح کہا کہ ووٹ کو عزت دو والوں کو بھی ہم ابھی لیں گے آڑے ہاتھوں، تو کیا مریم نواز جو ہے وہ بھی اس پچ پہ جا رہی ہیں، یا خود کو جس طرح ابھی تک انہوں نے بچا کے رکھا ہے وہ اس طرح رہیں گی؟ جو اسلام آباد میں ٹاک ہوئی ان کی، وہاں ایک تو ان سے سوال نہیں ہوا، دوسرا انہوں نے اوائڈ بھی کیا اس طرح کے معاملے کو۔ البتہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ جو بھی آدمی ووٹ کو عزت نہیں دے گا ہم اس کو عزت نہیں دیں گے، یعنی انہوں نے بھی ایک لائن کھینچ لی ہے۔ اب دکھائی تو ایسے دیتا ہے کہ پی ڈی ایم کے معاملے پہ جس طرح اختلافات ان دونوں میں ہو گئے، راہیں جدا ہو گئیں، تو اب پولیٹیکل ضروریات جو ہیں اس ملک میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ رہیں کہ دونوں پاپولر پولیٹیکل پارٹیز کو لڑاؤ اور رول کرو، باریاں لگواؤ، ان کو آپس میں دست و گریباں کراؤ۔ اس کے سارے تجربے کے بعد جب بینظیر صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے معاہدہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ کہاں جائے گا؟ یہ آپ ان کو اتنا پروٹوکول میں لے گئے، گھڑی خدا بخش، وہاں پر مریم نواز جو آئیں، آپ نے ان کی میزبانی کی، اکٹھے جلسے کیے، آپ پھر رائے ونڈ گئے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ چنگاری پھوٹی ہے، تو اس سے تو ہمیں بو آ رہی ہے کہ واپس اسٹیبلشمنٹ ان کو اسی ڈگر پہ لے جانا چاہتی ہے۔ کم از کم اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کو، اب نون لیگ کا آگے جو حکمت عملی ہوگی اس میں ان کا جو ہے وہ رول جو بھی اس طرح ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے مریخ پہ رہنے کے لیے جا رہی ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بالکل یعنی کہ عوام سے بھی وہ مایوس ہیں، ان کو اپنی قوت بازو پہ بھی یقین نہیں ہے۔ کیا صرف اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن کے سیاست کی جا سکتی ہے؟ تو اب تک کی جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی لگ رہی ہے اس میں تو یہ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خود پیپلز پارٹی والے دیکھیں، ایک طرف انہیں یہ آسرا دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی بلوچستان میں
گھوڑے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں، چاہے جو ہے وہ ثناء اللہ زہری ہوں یا قادر بلوچ صاحب ہوں یا اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اسپیکر، وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے تعاون سے وہاں پر رہے ہیں، چیف منسٹر قدوس بزنجو صاحب، اور ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ یہ باپ پارٹی والے مالکان کے ریموٹ پہ چلتے ہیں، تو ان لوگوں کی جو ہے وہ شمولیت پیپلز پارٹی کی طرف اعلانات ہو رہے ہیں۔ یار محمد رند بھی الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گے اور بھوتانی صاحب بھی آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب ایکٹیو ہو گیا، انہوں نے ایک اور فائل کھول لی ہے کہ نیو یارک میں مینہٹن میں ایک فلیٹ ہے جو زرداری صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی، تو لہٰذا اس انکوائری میں ان کو طلب کیا گیا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گئے کہ ہمیں شک ہے کہ گرفتار کر لیں گے، اس لیے ہمیں عبوری ضمانت دی جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ غیر موجودگی میں عبوری ضمانت کس کو بھی نہیں ملتی اور یہ نئی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے، تو فاروق نائک نے یہ کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، تو بہرحال آخر کار انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ آپ مہلت دے دیں انہیں، تو وہ ایئر ایمبولینس میں آ جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ تو اب غالب امکان یہی ہے کہ وہ آئیں گے اور انہیں ضمانت جو ہے عبوری مل جائے گی۔ تو ایک طرف ان کے ساتھ کیسز، دوسری طرف جو ہے وہ جو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی جس کو ہم بولتے ہیں کہ اس پہ عمل پیرا لگتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے پیمانے بنا رکھے ہیں کہ اچھا اس حد تک آپ آؤ گے تو پھر ہم اس حد تک جائیں گے، آپ اس حد تک آؤ گے تو ہم اس حد تک جائیں گے۔ تو یہ جو بلاول کا جو اس طرح کا بیان ہے نکیال میں جو انہوں نے جلسے سے خطاب کے دوران دیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان اور پی ایم ایل این کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کٹ پتلی کے ساتھ ساتھ ہم ووٹ کو عزت دو والوں کو بھی حساب لیں گے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ حساب لیں، یہ تو پولیٹیکل بات تھی آپ کی کہ مقابلہ کرنا ہے تو ووٹ کے میدان میں کریں، الیکشن میں کریں، لیکن اس میں اس وقت جو ساری مشینری ہے وہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو پی ٹی آئی کو تو گلا آپ کا یہ چیلنج کرنا، ان کو للکارنا بنتا ہے، لیکن اس اسٹیج پہ جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے کچھ لوگوں نے اگر وہاں آپ کے کارکنوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے، مار کٹائی کی ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کی الیکشن گیمکس میں اپنے کارکن کو مارل بوسٹ کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو لیکن یہ روایت بڑی گندی ہے، اور اس کو ریکال کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی پرپس کے لیے وہ پاکستان کے سیاسی ماحول جو بنا، اور بالخصوص چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد اس کو ڈیٹریک کرنا یا اس سے پیچھے ہٹنا، یہ اور بیڑا غرق کر دے گا، بجائے اس کے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے امتحانات کے اور ان کے پیمانوں کو پہ پورا اترنے کے حوالے سے کوئی کسی گیم کا حصہ بنے۔ میرے خیال میں کہ یہ ایک غیر سیاسی بات ہوگی اور غیر سیاسی فیصلہ ہوگا اگر اس طرف پیپلز پارٹی چل پڑتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات تو وہی ہیں کہ جس طرح ان دونوں پارٹیوں کے ضد نے اور انا نے اپوزیشن کے الائنس کو توڑ دیا، اور اب بھی مختلف راہوں پہ ہیں، اور گورنمنٹ کو ایک واک اوور ہے، اور ابھی یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے بیچ مدت میں جو ہے ان کو نکالا جائے یا شہید کر کے، یا ووٹ آف کانفیڈنس سے، یا ان ہاؤس چینج۔ تو جو حالات ہیں اس حوالے سے یہ چاہیں گے کہ بھلے یہ رہیں، 2 سال اپنے نکالیں، اور پھر 5 سالہ پرفارمنس کی بیس پہ پبلک کے سامنے سب لوگ جائیں، تو وہ تو ان کو واک اوور بھی ایک لحاظ سے مل گیا۔ تو اس کی ذمہ داری بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی ان دونوں بڑی جماعتوں پر ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی جو ہے وہ قصوروار وہ بھی ہیں، چونکہ سربراہ وہ تھے، تو ان کو اس نہج تک معاملات کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوستو، اگر یہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔